اگر تو نے پی ایچ ڈی بھی کر لی نا، قبر میں کچھ فائدہ نہیں دے گا جب تک قرآن و سنت کا علم تیرے پاس نہیں ہے۔ جو قبر میں روشنی دے گا، ماں نیک ہو، متقیہ ہو، پرہیزگار ہو تو اولاد بھی اس ڈگر پہ چلتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ میری زندگی اس وقت کم و بیش اللہ ماشاءاللہ بولو نا 55 کے قریب ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنی ماں کو کبھی بھی نماز یا تہجد قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ساری زندگی میری ماں نے قرآن کی تعلیم دی ہے بچوں اور بچیوں کو، ان کے دعاؤں کے صدقے۔ محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تبارک و تعالی عز و جل کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مقصات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب کائنات نے والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لفظ کل اللہ کا حکم ہے کہ اے میرے محبوب فرما دیجئے۔ مگر اس میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ مبہم ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذاتہ فی نفسہ دعا کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں۔ اے پالنے والے رب ارحمہما، اے پالنے والے ان دونوں پر رحم فرما۔ ہما تثنیہ کا صیغہ ہے جس میں والد بھی ہے اور والدہ بھی ہے۔ کما ربیانی صغیرہ، کاف تشبیہ کے لیے ہے، یعنی جس طرح مجھے جبٹن میں انہوں نے پالا، تو پالنے کی نسبت بھی والدین کی طرف رب نے ارشاد فرمائی۔ رب کائنات کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ محبت و پیار کرنے والی ذات ہے۔ کیونکہ رب نے اس دنیا میں سوائے اپنے محبوب کے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا کہ وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس کی ممتا کو، اس کی محبت کو، اس کی ستاری کو، اس کی رحمانیت کو، اس کی رحیمیت کو
کوئی پہچانے تو رب نے دنیا میں والدین کی ہستی کو اپنی صفات سے متصف فرما کر دنیا میں بھیجا۔ اور اس دو ہستیوں کو جو ربوبیت کی طرف منسوب فرما کر اس دنیا میں بھیجا، تو اس میں انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور اے انسان ماں کی رضا سے تجھے جنت حاصل ہوگی۔ اولاد کے لیے جنت جو ہے اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ماں کی جنت جو ہے وہ اس کے خامن کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی اولاد کے باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ جلد نمبر 2 میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ عربی زبان میں، پھر فارسی ترجمہ ہوا، پھر ابھی اردو ترجمہ بھی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کہ ایک اعرابی آیا، جسے دیہاتی یا ان پڑھ انسان سمجھتا ہے کہ یہ جاہل ہے، اس کو اتنا علم نہیں، کم پڑھا لکھا ہے، کم علم ہے۔ آ کر پوچھتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، انی رسول اللہ، تحقیق میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے عرض کی کہ میں کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا یقین حق الیقین سے عین الیقین میں بدل جائے۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں، اور عین الیقین یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا کوئی ایسا کرشمہ دیکھے کہ اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہو جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے اعرابی تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اب یہاں پر بہت سارے مسائل کا استنباط ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو رب نے قوت و اختیار عطا کیا، اسی لیے تو مطلق فرمایا کہ کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ اب دیکھنے والے کی مرضی ہے کہ وہ کیا دیکھے۔ اب دکھانے والے کو اختیار ہوگا تو وہ مطلق فرمائے گا نا، تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ اپنے ظرف اور اپنے علم اور اپنی عقل کے مطابق جو اس کی سمجھ میں آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ جو سامنے درخت ہے نا، وہ چل کر آئے اور آپ کی رسالت و نبوت کی گواہی دے تو میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ من گھڑت باتیں نہیں، یہ بڑی مستند، تمام علماء اس کتاب کو مانتے ہیں۔
قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ کی بزرگی اور علم کے سکے کو مانتے ہیں۔ ان کی جلد نمبر 2 میں یہ لکھا ہوا ہے واقعہ۔ اب دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المشرکون نجس، کہ یہ جو مشرک ہے نا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، لات منات عزا و حبل کو ان کے مد مقابل ٹھہرانے والے ہیں، فرمایا یہ نجس و ناپاک ہے، یہ گندے لوگ ہیں، ناپاک ہیں۔ جب کلمہ پڑھے گا تو پاک ہو جائے گا۔ ابھی اس اعرابی نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی اور اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے ایک طریقت کا مسئلہ بھی استنباط ہوتا ہے کہ انسان کتنا بھی کم علم ہو، کم عمل ہو، اگر کسی اللہ والے کی نگاہ اٹھ جائے اور اسے اذن عطا کر دیں تو اس کے اندر بھی وہی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی دیکھو نا انما المشرکون نجس، نجس و ناپاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ والے ہاتھ کی انگلی جس اشارے سے یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کیا، اگر حکم ارشاد فرماتے اشارہ کرتے تو وہ درخت آ جاتا، مگر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اعرابی تو جا اور جا کر اس درخت کو مخاطب کر کے کہہ کہ تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، تاکہ اس کے ایمان میں اور قوت آ جائے، مضبوطی آ جائے۔ وہ اعرابی گیا، جا کر کہتا ہے درخت تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، کافر ہے، مسلمان نہیں، ولی نہیں کہ وہ کرامت دکھائے کہ اس کے حکم سے درخت آ جائے۔ اس سے کیا مسئلے کا استنباط ہوا کہ وہ نجس بھی ہے، ناپاک بھی ہے، کافر بھی ہے، نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ رسول پر ایمان ہے، نہ قرآن پر ایمان ہے، نہ سابقہ کتب پر ایمان ہے، جس طرح ایمان کی صفات کے اندر رب کائنات نے فرمایا۔ کسی پر ایمان نہیں ہے ابھی۔ یہ تاثیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی ہے، النظرہ شفاء و کلامہ دواء، کہ اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہو گئی۔ وہ درخت آگے جھکا، پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا، جڑیں اکھیڑتا ہوا جڑوں پر انسانوں کی طرح چلتا ہوا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھتا ہوا حضور کی خدمت میں آ گیا۔ اصل جو الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ عربی میں، اس میں دیکھو یہ الفاظ ہیں، کہتے ہیں جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کم و بیش یہ 750 سال پرانی کتاب ہے، اٹھا کے دیکھیں اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، وہ درخت وہاں پر جا کر زمین میں جہاں سے آیا تھا وہاں جا کر کھڑا ہو گیا، اور الحمدللہ یہ فقیر اپنی آنکھوں سے وہ جگہ مسجد شجرہ بنائی گئی ہے۔ شجر کہتے ہیں عربی میں درخت کو۔ وہ مسجد شجرہ آج بھی صفا و مروہ سے باہر نکلے تو رائٹ کی طرف جو ہے وہ جائیں تو کبری آتی ہے، کبری کہتے ہیں پل کو،
پل کے نیچے سے مسجد جن بلال، اور ایک سائیڈ پہ جو ہے نا یہ مسجد شجرہ ہے. جو گئے ہیں شاید اب ان کے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. وہ اعرابی کا عمل، اعرابی نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر حضور کے پاؤں بھی چومے، حضور کے قدم مبارک بھی چومے، ہاتھ بھی چومے، اور حضور کے رخسار کو بھی بوسہ دیا. پھر عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں میں آپ کو سجدہ کروں. میرے آقا نے فرمایا اے اعرابی، اے میرے غلام، اب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میری شریعت میں روا ہی نہیں، جائز ہی نہیں کہ خدا کے علاوہ غیر کو سجدہ کیا جائے. اور شریعت کی اصطلاح میں، میری شریعت میں اگر حکم ہوتا غیر کو سجدے کا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ اپنے خامند کو جو مجازی خدا ہے اس کو سجدہ کرے. مگر آج کل کی عورتیں العیاذ باللہ خامند کو العیاذ باللہ جوتی کی نوک پر بھی نہیں گنتے. یعنی آوارہ عورتوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جو پڑھی لکھی ہیں اچھی عورتیں ہیں جن کی ماں باپ نے اصلاح کی ہے، تربیت کی ہے، وہ آج بھی اپنے خاوند کو مجازی خدا سمجھتی ہیں. اس لیے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اس صحابی نے حق پوچھا، کیونکہ یہ آج کی محفل ماں کے حوالے سے تو میں عرض کرنا صرف عورت ماں عورت ہے. عورت کی آج اصلاح ہوگی تو پہلی تربیت گاہ بچے کی جو ہے وہ ماں کی گود ہے. آج دیکھو نا، آج ماں باپ اپنی اولاد کو کس ڈگر پہ چلا رہے ہیں. آج اگر ماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے والی ہو تو آج کی اولاد بھی ولیہ پیدا ہو. اس وقت دیکھو نا، سابقہ مائیں قرآن اور حضور کی نعت سنا سنا کر لوریاں دیا کرتی تھی تو کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا تھا، جو کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوتا تھا. آج کیوں بے ادب گستاخ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ دین سے بے راہ روی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ چند دن پہلے ایک شخص آیا، جوان بیٹی کالج میں پڑھ رہی ہے، آشنا کے ساتھ بھاگ گئی. ایسے علم پر تف ہے، فی ذات ہی یہ دنیا کی تربیت ہے، دنیا کی تعلیم ہے، دنیا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یہ قبر میں یاد رکھ، اگر تو نے پی ایچ ڈی بھی کر لی نا، قبر میں کچھ فائدہ نہیں دے گا جب تک قرآن و سنت کا علم تیرے پاس نہیں ہے. جو قبر میں روشنی دے گا، ماں نیک ہو، متقیہ ہو، پرہیزگار ہو تو اولاد بھی اس ڈگر پہ چلتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میری زندگی اس وقت کم و بیش اللہ ماشاءاللہ بولو نا 55 کے قریب ہے. جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنی ماں کو کبھی بھی نماز یا تہجد قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ساری زندگی میری ماں نے قرآن کی تعلیم دی ہے بچوں اور بچیوں کو. ان کے دعاؤں کے صدقے
رب نے مجھے دین کی خدمت کا جذبہ عطا کیا۔ غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام غلامی رسول ہیں جو ہونا عشق مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ مجازی خدا خامد کو سجدہ کرے تو صحابی رسول آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھ پر کس کا حق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا امہا تیری ماں کا۔ پھر کچھ دن بعد آیا فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا پھر فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ آیا تو میرے آقا نے فرمایا ابوہا تیرے باپ کا حق ہے۔ 3 درجے اسلام نے ماں کے رکھے ہیں اور 1 درجہ رب نے باپ کا رکھا ہے۔ اب اے انسان تیری مرضی ہے، ماں اور باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور لگن کو دیکھے۔ میرے آقا مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفسرین یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میرے آقا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی مکمل تفسیر بن کر نماز کے بعد جو ہے وہ نفلی عبادت کرنی شروع کی۔ ہچکیاں بند گئی، ریش مبارک سے قطرے گر کر مصلی تر ہو گیا۔ صحابہ لرزہ بر اندام ہیں، صحابہ رخ انور مصطفیٰ کو دیکھ کر رونے لگ گئے۔ جب میرے آقا نے سلام پھیرا آگے بڑے صحابہ، یا رسول اللہ کیا کوئی عذاب الہی کی آیات نازل ہو رہی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، میری شریعت کا مجھے حکم اور میری شریعت کا مسئلہ یاد آ گیا کہ اگر بیٹا نماز ادا کر رہا ہے ماں کو خبر نہیں، فرمایا نفلی عبادت ماں آواز دے، بیٹے پر لازم ہے میری شریعت میں نفلی عبادت چھوڑ دے اور اپنی ماں کی خدمت میں آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر تو عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ کاش آج اگر میری ماں ہوتی اور میں اللہ کے فرض میں کھڑا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، میں اللہ کے فرض کو چھوڑ دیتا اور ماں کی خدمت میں چلا جاتا، کیونکہ والدین کی جو ہے وہ نص قطعی قرآن سے خدمت ثابت ہے اور لازم و واجب ہے اور فرض کے قریب ہے، اس لیے نماز اگر فرض ہے تو یہ بھی واجب ہے۔ اس لیے والدین کی قدر کریں، والدین کی محبت کریں، والدین کا ادب کریں۔ والدین کے ادب و محبت کی وجہ سے خدا کی قسم تیری دنیا بھی سنور جائے گی اور تیرا دین بھی سنور جائے گا۔ اس لیے خدا را جن کے والدین زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے، میرے آقا نے فرمایا والدین تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر تو ان کی خدمت کرے گا، انہیں راضی کر لے گا، ان کی دعائیں لے گا تو تیرے لیے رب کائنات کے محبوب ترین جگہ، پسندیدہ جگہ تیری لیے جنت ہوگی۔ اگر تو اس دنیا میں 2 رب دیکھنا، اگر ماں مارتی ہے نا بچے کو تو باپ کی طرف بچہ جاتا ہے، باپ مارتا ہے تو ماں کی طرف بچہ لپکتا ہے۔ دنیا میں 2 رب ہیں،
قُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا، ہما تثنیہ کا صیغہ ہے، ماں بھی اور باپ بھی پالنے والے ہیں، وہ پالنے والا حقیقی، یہ مجازی، ایک ناراض دوسرا راضی کر لے گا، دوسرا ناراض پہلا راضی کر لے گا۔ اے انسان ذرا غور و فکر کر، اگر تو اپنے مالک و خالق رب کو، جس نے ربوبیت کا حقیقی ذمہ اٹھایا، جو رزق تجھے دے رہا ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا مرنے کے بعد تو وہ واحد و یکتا ذات ہے اور تو رب نہیں ہے۔ دنیا میں تو دو رب ہے نا، ایک مان گیا، ایک ناراض ہو گیا، دوسرا منا لیا۔ تو وہ انسان مرنے کے بعد اگر مالک و خالق ناراض ہو گیا کہاں جائے گا؟ ایک ہی وحدہ لا شریک ذات ہے، ایک ہی رب ہے۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، غور و فکر کر اپنے کردار پر، اپنے اعمال پر، اپنے احوال پر، اپنے اقوال پر۔